بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹوں اور بیٹیوں۔ آج کی ویڈیو خاص کر اس موضوع پر ہے کہ اللہ عز و جل کے خوش ہونے سے کیا مراد ہے۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے اور بیٹے، یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت محنت سے بنائی گئی ہے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ اللہ عز و جل کے خوش ہونے سے کیا مراد ہے۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حدیث مذکور میں اللہ عز و جل کے لیے خوشی کا اطلاق مجازن کیا گیا ہے اور اس سے اللہ عز و جل کی رضا مراد ہے، یعنی اللہ عز و جل بندہ مومن کی توبہ سے بہت راضی ہوتا ہے۔ مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ اس حدیث پاک کی شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایسے مقامات پر خوشی سے مراد رضا ہوتی ہے، کیونکہ صلائی فرحت و خوشی سے رب تعالیٰ پاک ہے۔ خیال رہے کہ رضا اور ہے اور ارادہ کچھ اور۔ اللہ عز و جل ہر بندے کے ایمان و شکر سے راضی ارشاد ہوتا ہے، وَإِن تَشْكُرُوا يَزِدْهُ لَكُمْ، اور اگر شکر کرو تو اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے۔ اور ہر شخص کو اس نے ایمان کا حکم بھی دیا ہے، لیکن ہر شخص کے ایمان کا ارادہ نہیں فرمایا، ورنہ دنیا میں کوئی کافر نہ ہوتا۔ یہاں اس کی رضا کا ذکر ہے، نہ کہ ارادے کا۔ اور جس طرح اس شخص کو نا امیدی کے بعد امید سے ایسی خوشی ہوئی جو بیان سے باہر ہے، کیونکہ اسے اپنی جان سے بھی نا امیدی ہو چکی تھی۔ اپنے گناہ گار بندے کی توبہ پر رب کریم کو جو خوشی ہوتی ہے ہم اسے بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ عز و جل کی خوشی کو بندے کی خوشی کی مثال دے کر بیان کرنا، یہ تشبیہ مرکب ہے، یعنی پورے واقعے کو پورے واقعے سے تشبیہ دی گئی ہے، نہ کہ ہر حال کو ہر حال سے۔ لہٰذا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ معاذ اللہ رب تعالیٰ مجوس بھی ہو اور بعد میں اس کی آس بندی ہو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ رب تعالیٰ ہم پر خود ہم سے زیادہ مہربان ہے۔ جتنی خوشی ہم کو اپنی جان بچنے سے ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی اللہ عز و جل کو بندے کا ایمان بچنے سے ہوتی ہے۔ بندے کا یہ کہنا کہ اے اللہ عز و جل تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، تو یہ کلام انتہائی خوشی بیان کرنے کے لیے ہے، نہ کہ تشبیہ کے لیے، کیونکہ رب تعالیٰ غلطیوں اور خطا سے پاک ہے۔ خوشی کی وجہ سے بندے کی مت کٹ گئی، یعنی عقل منقطع ہو گئی۔ وہ کہنا تو چاہتا تھا کہ یا رب میں تیرا بندہ تو میرا رب ہے، لیکن الٹا کہہ دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خطاً یعنی غلطی کے طور پر منہ سے کفر نکل جانے پر بندہ کافر نہیں ہوتا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حکم کفر نہ فرمایا، لیکن یہ اس وقت ہے جب خطاً یعنی غلطی پر اطلاع نہ ہو۔ اطلاع ہونے پر فوراً توبہ ہے۔ مفہوم حدیث مذکور میں رب کریم کی انتہائی رضا بیان کی گئی ہے۔ اللہ عز و جل بندے کی توبہ پر اس آدمی سے بھی کہیں زیادہ راضی ہوتا ہے جو اونٹ پر سوار جنگل میں گزر رہا ہو، گرمی کی شدت سے پریشان ہو کر ایک درخت کے سائے تلے ٹھہرے تو تھکاوٹ کی وجہ سے اسے نیند آ جائے۔ جب بیدار ہو تو اونٹ کو آسمان گم پائے، یعنی آسمان کے سویرے اونٹ گم ہو جائے۔ تلاش بسیار، بہت زیادہ تلاش کرنے کے بعد بھی جب اونٹ نہ ملے تو یہ سوچ کر اسی درخت کے نیچے لیٹ جائے کہ اب یہیں مر جاؤں گا، کیونکہ دور دور تک پانی و آبادی کا نام و نشان تک نہیں۔ پھر اچانک وہ اپنے اونٹ کو سامان سمیت اپنے پاس کھڑا دیکھے تو ایسے شخص کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، کیونکہ جس کی جان بھی بچ جائے اور بھاگی ہوئی یا گمشدہ چیز بھی مل جائے تو واقعی اس کی خوشی بیان سے باہر ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل بھی اپنے گناہ گار بندے کی توبہ سے بہت زیادہ راضی ہوتا ہے۔ گناہ گار بندہ در حقیقت گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اپنے رب کریم مالک حقیقی اللہ عز و جل کے در سے دور ہوتا ہے، لیکن جب وہ نادم ہو کر یعنی شرمندہ ہو کر واپس آئے تو اللہ عز و جل اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور یہ خوشی اس شخص کی خوشی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جس کی گمشدہ سواری آسمان کے اچانک واپس آ جائے۔
हमारा करीम परवरदिगार अज़्ज़ व जल अपने बंदों की तौबा पर बहुत खुश होता है। बंदे से चाहिए कि कितने गुनाह सद्दर हो जाएं, तौबा करने में हरगिज़ सुस्ती नहीं करनी चाहिए, मगर कबूलियत के लिए सच्ची तौबा होना शर्त है। तो मेरे बहन भाइयों, बेटे और बेटियों, अगर आपको जो मेरी वीडियो पसंद आई है तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।